والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما پنڈال میں موجود کثیر تعداد میں حضرات علماء ذی وقار اور میزبان محفل میر محفل حضرت قبلہ قاری ذوالفقار نقشبندی صاحب زید مجدہ، آپ کے صاحبزادگان تلامذہ، سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ماہ ربیع النور شریف کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر اتنا عظیم الشان پروگرام منعقد کیا اور جس کی نسبت قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس میں رہتے ہوئے انشاءاللہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا یہ وصف اور خاصہ ہے کہ جس چیز کو بھی نبی علیہ السلام کی ذات سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز عزت، عظمت، شرف اور فضیلت کو پا لیتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس خاندان کو نسبت ہوئی اس خاندان جیسا خاندان کائنات انسانیت میں نہیں۔ جن ازواج کو نبی علیہ السلام سے نسبت ہوئی ان ازواج کو قرآن نے سارے مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ جن اصحاب کو نبی علیہ السلام سے نسبت ہوئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تاج ان کے سروں پر سجائے گئے، اور جس کتاب کو نبی علیہ السلام کی ذات سے نسبت ہوئی اس کو ساری کتابوں کی سردار کتاب کہا گیا، اور اس کتاب کے بارے میں خود قرآن نے کہا، رب کریم نے فرمایا کہ اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ آج تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، تحریف ہو گئی، اس کی آیات کو بدل دیا گیا، اپنی من مرضی خواہشات کو آیات کا نام دے کر تورات زبور انجیل کے اندر شامل کیا گیا۔ لیکن قرآن جس طرح آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبوت کے بدر کمال آمنہ کے لال کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا، اسی حالت کے اندر آج امت کے سامنے موجود ہے۔ حالانکہ قرآن نے چیلنج بھی کیا کہ قرآن مجید کی ایک سورت جیسی سورت بنا کر لاؤ، آیت جیسی آیت بنا کر لاؤ، اور جس وقت قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت سورہ کوثر نازل ہوئی تو اس سورہ کوثر کے حوالے سے بھی چیلنج کیا گیا کہ اگر تم قرآن کا جواب دے سکتے ہو تو قرآن مجید کی یہ سب سے مختصر سورت ہے جس کی صرف 3 آیتیں ہیں، اس کا جواب لکھ کر لاؤ۔ مدتوں کو چیلنج قائم رہا۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء جن کو اپنی شاعری پر، اپنے قلم پر، اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، وہ کتاب مقدس کی اس سب سے مختصر سورت کا جواب نہیں دے سکے، اور آخر تھک کر انہوں نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہم ضرور اس کا جواب دیتے۔ اور قرآن مجید کے اعجاز اور معجزہ ہونے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج عیسائیوں کا کوئی بڑے سے بڑا پادری، یہودیوں کا کوئی بڑے سے بڑا اخبار عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کو ان کی مقدس کتاب یاد ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ یہاں علماء، محدثین، مفسرین، صوفیاء کو کہا ایک طرف امت کا 6 سال کا بچہ بھی پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ میں 1252 عیسوی کا ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جس وقت ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا بغداد کے کتب خانوں کو لوٹا، بغداد کی لائبریریوں کو لوٹا، بغداد جو اس وقت علم اور روحانیت کا مرکز تھا، بغداد کے اندر اس نے آرڈر دیا مدارس کی لائبریریاں جلائی گئی، مسلمانوں کا علمی ورثہ اس کو دریا برد کیا گیا۔ جب وہ سارا علمی ورثہ جل گیا تو اس نے حکم دیا کہ قرآن کا کوئی نسخہ بغداد کی کسی لائبریری کے اندر
کتب خانے کے اندر، مسجد کے اندر، خانقاہ کے اندر نظر نہیں آنا چاہیے. قرآن کو یا تو جلا دو یا اس کو دریا برد کر دو. جس طرح آج مغرب کی ایک احمقانہ سوچ ہے کہ ہم قرآن کو جلا کر قرآن ختم کر دیں گے. چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بھی یہی کیا کہ قرآن کے نسخوں کو یا تو جلا دو یا دریا برد کر دو. قرآن مجید کے نسخے لائے گئے، دریا میں بہائے گئے، آگ لگائی گئی. ایک 6 سال کا بچہ اس وقت دریا کے کنارے کھڑا تھا. اس سے ہلاکو خان نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. تمہیں افسوس نہیں کس بات کا؟ تمہاری مقدس کتاب جلائی جا رہی ہے، دریا میں بہائی جا رہی ہے. اس نے کہا میرا دل رو رہا ہے لیکن میں مسکرا اس لیے رہا ہوں تمہاری سوچ پر، تصور پر، نظریے پر اور تمہارے سکول تھوٹ پر تم نے یہ سمجھا کہ قرآن چلا کر یا دریا میں بہا کر تم قرآن ختم کر دو گے. یہ تورات نہیں ہے، زبور نہیں ہے، انجیل نہیں ہے جو کاغذ پر لکھی ہے. یہ قرآن ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کے سینوں میں محفوظ کیا. اور آج آپ ان کا اعزاز دیکھ رہے ہیں. ابھی قاری صاحب تشریف لائے تو کیسا ان کا استقبال کیا گیا. اصل یہ قرآن کا اعزاز ہے، اصل یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کا شرف ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے. کیونکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا وہ قرآن پڑھنے والا ہو یا پڑھانے والا، سیکھنے والا ہو یا سکھانے والا. فرمایا بہتری کا معیار لوگوں کی نظر کے اندر کاروبار ہو سکتا ہے، مال ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، بینک بیلنس ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو نبیوں کے امام ہیں، نبوت کے بدر کمال ہیں، آمنہ کے لال ہیں، روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، مرکز کائنات ہیں، حیات کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، مبدأ کائنات ہیں، منشأ کائنات ہیں. آپ کی نگاہ کے اندر بہتری کا معیار دولت نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں. فرمایا جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے وہ نگاہ مصطفیٰ میں بہترین قرار پاتا ہے. حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے سردار ہے. آپ مکہ المکرمہ میں تجارت کی غرض سے آئے. ابھی نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، کچھ عرصہ ہوا تھا. کسی نے کہا ذرا خیال کرنا. پوچھا کیوں؟ کہا ایک نوجوان ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا. جو اس کی بات سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، بات نہیں سننی ان کی. تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی فرماتے میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے روئی لے کر کانوں میں ڈال لی. کیونکہ میں تو اس نبی کو نہیں جانتا، میں نے اس نوجوان کو دیکھا نہیں، وہ کون ہے، مل جائے تو بات کرے تو مجھے اپنا دین نہ بدلنا پڑ جائے. جو باو اطاعت کا دین ہے بت پرستی وہ چھوڑنی نہ پڑے. تو فرماتے میں کعبے کا طواف کے لیے گیا، میں نے نوجوان کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. اس کے حسن کو دیکھ کر میرے دل نے کہا کہ یہی ہے اللہ کا نبی جس کی باتوں سے بچنے کا کہا گیا. اور مجھے کہا کہ ان کا کلام نہیں سننا، یہ وہ نبی ہے، اس کا حسن و جمال بتاتا ہے، اس کا حسن بتاتا ہے، رانائی بتاتی ہے، زیبائی بتاتی ہے، دلکشی بتاتی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے صرف لب ہلتے ہوئے محسوس کیے، کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی کہ سننا تم کہہ کیا رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا چلو سنوں تو صحیح، اچھے برے کلام کا فرق میں بھی جانتا ہوں، مرضی ہے سن کر عمل کروں یا نہ کروں، سن تو لوں. کہتے ہیں جب وہ میں نے کپڑا یا روئی اپنے کانوں سے نکالی تو آقا کریم قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن کان کے راستے میرے دل میں داخل ہوا. تو میں آگے بڑھا، میں نے ان سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے کاشان نبوت پہ چلوں. آقا کریم کی بارگاہ ناز میں حاصل ہوا. میں نے عرض کیا آپ جو پڑھ رہے تھے ذرا وہ ایک مرتبہ پھر سنائیں. آقا کریم نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور آپ تصور کریں نا جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے
جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کیا منظر ہوگا. کہتے میں نے کہا اپنا ہاتھ آگے کیجئے. مجھے مکہ کے سرداروں نے کہا ان کی بات نہ سننا، لیکن میں نے آپ کا کلام سنا. مجھے انہوں نے کہا اگر تم نے ان کی بات سن لی تو تم ان کے ہو جاؤ گے، اور آمنہ کے لال میں آپ کا ہو گیا. آپ ہاتھ آگے کیجئے. میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام لاتا ہوں، اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرا پورا قبیلہ دوست آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے گا. اور انہوں نے وعدہ پورا کیا. جس وقت خیبر فتح ہوا تو یہ پورا قبیلہ آ کر ان کے ہاتھوں پر اسلام لایا. اور اگر اس قبیلے کا تعارف آپ نے جاننا ہو تو ایک جملے میں سمجھئے احادیث نبویہ کے بحر بے کرام جن کو حفصہ میرے نبی کے توسل سے ملا تھا، کموں پہ 6000 حدیثوں کے حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قبیلہ تھا. قبیلہ دوست کہ قرآن اور صاحب قرآن کی تاثیر تھی کہ پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل. قرآن مجید کی تاثیر کا ایک اور منظر دیکھیے حضرات. سعودیہ کا شہر ریاض، توجہ ہے آپ کی. اس شہر ریاض کے اندر ایک میڈیکل کے والے سے کانفرنس ہوئی. اس میں مختلف لوگوں نے اپنی تھیسز پیش کیے، ریسرچ پر پیش کیا، مقالات پیش کیے. وہاں ایک مسلم ڈاکٹر تھا جس نے بھی تھوڑا عرصہ ہوا کلمہ پڑھا تھا، میڈیکل کی دنیا سے تعلق رکھتا تھا. جب اس نے کلمہ پڑھا اپنا مقالہ وہاں ریاض کے اندر پیش کیا. کانفرنس ختم ہوئی تو لوگوں نے اس کو گھیرا اور گھیر کر پوچھا، جو ڈاکٹر تھے، اطباء تھے، حکیم تھے، انہوں نے پوچھا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے. کوئی عام آدمی کلمہ پڑھے تو چلو بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب ایک میڈیکل کی دنیا سے تعلق رکھنے والا کلمہ پڑھتا ہے تو تم نے کوئی خاص بات دیکھی ہے، خاص چیز دیکھی ہے، تم نے کسی بات پر تحقیق کی ہو، تب جا کر تم نے کلمہ پڑھا. وہ بات کیا ہے جو تمہارے قبول اسلام کا سبب ہے، قبول اسلام کی وجہ ہے، وہ تم بتاؤ. اب ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے الٹرا ساؤنڈ مشین کس نے بنائی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا الٹرا ساؤنڈ مشین کا موجد تمہارے سامنے بیٹھا ہے، وہ میں نے بنائی تھی، وہ میری ایجاد ہے، میں نے بنائی تھی. اور جب میں نے بنائی تو سائنسی دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا کہ ایک ایسی مشین بنی ہے جس سے اب پتہ چلے گا بطن مادر کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے. اس کی پہلے کیفیت کیا ہوتی ہے، بعد میں کیا ہوتی ہے، پھر کیا ہوتی ہے، 9 ماہ کے اندر وہ کتنی شکلیں اختیار کرتا ہے، کن کن شکلوں سے گزرتا ہے. تو وہ مشین میں نے بنائی. سائنسی دنیا کے اندر ایک بھونچال آیا، لوگوں نے بڑے مبارک باتیں دی کہ تو نے ایک الٹرا ساؤنڈ مشین بنائی ہے جو انسان کی جنس بھی بتائے گی، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور یہ بھی بتائے گی کہ 9 ماہ کے اندر وہ ماں کے پیٹ کی کن کیفیات سے گزرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب میں جشن منا رہا تھا، اب ذرا سنیں گے آپ، جب میں جشن منا رہا تھا تو مجھے انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا قرآن کا ترجمہ کسی نے دیا. اس نے کہا یہ قرآن ہے، اس کو ذرا پڑھو. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے میں کیسے مقام پر پہنچا جہاں قرآن بیان کرتا ہے کہ انسان پہلے قطرہ ہوتا ہے، اس قطرے سے گوشت کا لوٹڑا بنتا ہے، جمع ہوا خون بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت کرتا ہے، اس میں روح پھونکی جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. مشین کے ذریعے آج جو ہم نے پتہ چلایا 1450 سال پہلے قرآن سب کچھ بتا چکا. وہ انسانی زندگی کے سارے مراحل قرآن پہلے بیان کر چکا، قرآن بتا چکا کہ انسان کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے. اور وہ کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے صاحب قرآن کے فرامین کو پڑھا تو قرآن تو بیان کرتا ہے کہ وہ مرحلہ ماں کے پیٹ میں انسان کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے، کیا کیا شکلیں اختیار کرتا ہے، کن کن کیفیات سے گزرتا ہے. لیکن عقل دنگ رہ گئی جب صاحب قرآن کا یہ فرمان پڑھا کہ انہوں نے تو مدت بھی بیان کی ہے کہ 40 دن یہ کیفیت ہے، پھر یہ کیفیت ہے، پھر یہ کیفیت ہے. اس نے کہا میں سوچ میں پڑ گیا اگر 1450 سال پہلے
نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین تھی، نہ سائنسی آلہ تھا جس سے پتا چلتا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کن کن کیفیات سے گزرتا ہے۔ اگر آج سے 1450 سال پہلے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کسی نے بتایا ہے اور سائنسی آلہ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا نبی تھا، رب اسے بتا رہا تھا اور وہ اپنے غلاموں کو بتا رہا تھا۔ اگر سائنسی آلے کے بغیر کسی نے بیان کیا تو وہ رب کا نبی ہو سکتا ہے، جس کو رب نے یہ علم دیا اور اس نے اپنے غلاموں کو بتایا۔ حضرات یہ قرآن مجید ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سے تعلق جوڑنے والا، کل جب قبر سے نکلے گا تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، بہن بھائی کو، یار یار کو، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، ہر ایک دوسرے سے دور بھاگے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ قبر سے نکلے گا قرآن سے محبت کرنے والا تو قرآن مجید لباس بشریت میں بشر کی صورت کے اندر سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ اسے کہے گا تو نے پریشان نہیں ہونا، تو میرے ساتھ چل۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑے گا، وہ بندہ قرآن سے پوچھے گا تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں جانتا، اور اس نفسی نفسی کے عالم میں تو میرے کیسے کام آیا؟ تو وہ جواب دے گا میں وہی ہوں جس کو تو راتوں کو اٹھ کے پڑھتا تھا، جس کو پڑھ کے تو خلاوت لیتا تھا، جس کو پڑھ کے تجھے زبان میں شیرینی محسوس ہوتی تھی، جس کو پڑھ کر تجھے دل کو سکون ملتا تھا۔ میں وہی ہوں جس کو تم نے پڑھا، سمجھا۔ اور باقی ہے، اب تو میرے ساتھ جنت کے درجوں کے قریب چل۔ اب ہم جنت کے درجات کے قریب جائیں گے، تب وہ جنت کے درجات کے قریب پہنچیں گے۔ اب قرآن پڑھنے والا قرآن سے پوچھے گا اب کیا حکم ہے؟ تو قرآن کہے گا جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا تھا، آج جہاں بھی یوں ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا۔ جہاں تیرا قرآن پڑھنا موقوف ہوگا وہ جنت کے اندر تیرا ٹھکانہ اور تیری منزل ہوگی۔ حضرات کرام قدر ذرا تصور کیجئے جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے، نبی علیہ السلام نے کتاب مقدس قرآن مجید کی تلاوت کر رہے، سورہ ابراہیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے رب سے مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ سورہ مائدہ کی تلاوت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے۔ ہم نہ شکرے، آپ کی آواز ذرا سننا چاہتا ہوں، ہم نہ شکرے، بولے نا، ہم نہ شکرے نہ قدرے، اور ہم وہ بھی نہیں ہیں جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا کہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آقا کریم نے جب قرآن مجید کی سورہ ابراہیم، سورہ مائدہ، دو آیتیں پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں، تو قرآن کی تلاوت موقوف کر کے حضور اتنا روئے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب کس چیز نے آپ کو غمناک کر دیا؟ آپ کیوں روئے؟ چشمان مقدس میں آنسو کیسے ہیں؟ آقا کریم نے فرمایا جبرائیل میں نے قرآن پڑھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے خیر مانگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے خیر مانگے، تو میرے غلاموں کا کیا بنے گا؟ میں اپنی امت کو یاد کر کے رویا، امتی امتی کے لفظ میری زبان پر آئے، امت کو یاد کیا، امت کی ان کے فیاد کو جو میدان حشر میں ہوگی، تو حضرت جبریل بارگاہ رب العزت سے پیغام لائے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے اِنَّا سَنُرْوِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ،
اللہ فرماتے ہیں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو راضی کریں گے، جو آپ اپنی امت کے لیے چاہتے ہیں وہی ہوگا، آپ کی امت کو فراموش نہیں کیا جائے گا، راضی کریں گے۔ جبریل پلٹ کر جانے لگے تو سرکار نے فرمایا جبریل ایک پیغام میرا بھی لے جاؤ، اور وہ پیغام یہ ہے رب میری رضا چاہتا ہے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا ایک غلام بخشش کی سند لے کر جنت کے باغوں میں داخل نہ ہو جائے۔ اور دوسری حدیث، کیونکہ میلاد کو حکم بھی ملا کہ میلاد بیان کرنا ہے، تو دوسری حدیث میں عرض کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے 3 دعائیں اللہ نے دی، اور تینوں کے بارے میں حکم ملا کہ قطعی طور پر قبول ہے، آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا، آپ مانگیے قطعی طور پر قبول ہے یہ دعائیں۔ تو صحابہ کو تجسس ہوا اور سوال کیا کہ حضور ان 3 دعاؤں میں آپ نے کیا مانگا؟ فرمایا 2 تو میں مانگ چکا ہوں، ایک میں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ عرض کے حضور 2 دعاؤں میں کیا مانگا؟ سنیں کیا؟ ہم احسان فراموش نہ شکرے نہ قدرے نہیں ہیں، وہ وفات النبی والے اور ہیں، ان کی چھوٹی سی کھوپڑی میں اتنی بات بھی نہیں آئی کہ سوگ صرف 3 دن ہوتے ہیں، خوشی تو ہر دن منائی جاتی ہے، نعمت کا شکر تو ہر دن ادا کیا جاتا ہے۔ آقا کریم سے سوال ہوا 2 دعائیں آپ نے جو مانگی تو کیا مانگا؟ فرمایا دونوں دعاؤں میں دونوں مرتبہ ایک ہی چیز مانگی۔ حضور کیا؟ فرمایا اللہم اغفر لامتی، میں نے 2 مرتبہ یہ دعا مانگی یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، امت کی بخشش فرما۔ آقا وہ جو تیسری دعا ہے وہ کب مانگیں گے؟ میں تب جب تیری سگی ماں بھی تجھے نہیں پہچانے گی، باپ بھی دور بھاگے گا، دوست یار بھی دور بھاگیں گے، جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے ساتھ چھوڑ جائیں گے، تب میں وہ تیسری دعا مانگوں گا، اور اس تیسری دعا میں بھی تمہاری مغفرت اور شفاعت طلب کروں گا۔ اب اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث نقل کی، اور حدیث نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غلاموں ایسا آقا بھی دیکھے 3 دعائیں اللہ نے دی، 2 مانگ لی، اپنے لیے نہیں اپنے غلاموں کے لیے، ایک بچا کر رکھی وہ بھی اپنے لیے نہیں اپنے غلاموں کے لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی، سگی ماں اپنے جگر کے ٹکڑے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی آمنہ کے لال اپنے غلاموں سے محبت کرتے ہیں، جس طرح آمنہ کے لال اپنے غلاموں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، اس طرح تو سگا باپ اور سگی ماں اپنی اولاد سے شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتے ہیں۔ اب وہ جو تیسری دعا ہے، سننا ذرا، وہ جو تیسری دعا ہے، اس تیسری دعا کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو تیسری دعا ہے، کل میدان حشر میں جب وہ میں دعا مانگنے لگوں گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ جن کو سمجھ آئیے وہ بول دیں سبحان اللہ کے لفظ۔ اللہ میرے نیاز مند ہوں گے، یا میرے نیاز مند ہوں گے، میرے پاس آ کر کہیں گے کہ اللہ کے حبیب جو دعا آپ اپنے غلاموں کے لیے مانگنے لگے ذرا وہ میرے غلاموں کے لیے بھی مانگے گے، میرے غلاموں کے لیے بھی اس میں بخشش کی اور شفاعت کی درخواست کرے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ تو آج جو یہ کہے میرا عمل کافی ہے، میری تبلیغیں کافی ہے، اور میری تبلیغ اور میرا عمل کافی ہے، مجھے شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا، آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، کیونکہ یہ جو تیسری دعا ہے اس میں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی آقا کریم سے عرض کریں گے کہ آپ میرے غلاموں کے لیے بھی ذرا وہ شفاعت کی دعا کریں۔ اور میں آخری روایت اس پر صاحب قرآن کی عظمت و شان کے والے سے عرض کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے، اس میں عقیدے کی بات بھی میں نے عرض کرنی ہے، سنو گے؟ بولو ذرا، کبھی خطیب کے کہنے میں بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اٹھائیں ذرا، سن رہے، توجہ ہے، چونکہ گالا آگئی عقیدے دی تو بڑی ضروری ہے گالا ہو سے کوسر۔ اور اس حدیث کا اگر مکمل حدیث عرض کروں تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
سوال کیا آقا یہ فرمائیں کہ آپ شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا اور صاحب قرآن بھی شفاعت کریں گے، آقا آپ میری شفاعت کریں گے؟ سوال کتنا سونا ہے، شفاعت کریں گے میں کروں گا۔ اب بات تو یہاں مکمل ہو گئی، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جہاں غلاموں کے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں، ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، حضور شفاعت کریں گے تو توانو لبنا کتے سرکار؟ 70 امتیں ہوں گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے دور بھاگیں گے۔ آپ کو تلاش کہاں کرنا ہے، ڈھونڈنا کہاں ہے، وہ کیسے کریم ہے؟ انہوں نے یہ نہیں فرمایا مجھے ڈھونڈ لینا مل گیا تو شفاعت کر دوں گا، فرمایا نا، پہلے آنا پل صراط پر، کہاں؟ پھر آنا میزان پر، اگر وہاں نہ ہوا تو آنا اسے کوثر پر، آقا اگر وہاں نہ ہوئے تو میں چوتھی کوئی جگہ نہیں، یہی 3 جگہ ہیں، انہی 3 جگہوں پر تمہیں ملوں گا۔ اب پہلی جگہ ہے پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، انسان سوچتا ہے کتنا بیلنس ہو، کتنا توازن ہو کہ انسان لڑکھڑا نہ جائے، نیچے جہنم کی آگ بچھی ہے، کہیں اس آگ میں گر نہ جائے۔ بریلی والے حوصلہ دیتے ہیں، آپ فرماتے تم نے پریشان نہیں ہونا، نبی علیہ السلام خود فرما تو رہے ہیں کہ میں پل صراط پر موجود ہوں گا۔ جب سرکار موجود ہوں گے وہاں تو کیا ہوگا؟ بریلی کے تاجدار نے کہا جب سرکار وہاں موجود ہے تو تم یہ نہیں سوچنا کہ بیلنس اور توازن نہ بگڑ جائے، تم نے تو یوں کرنا کہ ہاتھ اٹھانے میں اور جھومتے ہوئے پل صراط سے گزرتے ہوئے بتانا ہے کہ ہم نے غلامی رسول میں نعرہ لگایا تھا، ہم نے آقا کریم کے طریقوں پر عمل کیا، سنتوں کو اپنایا، اداؤں کو اپنایا اور ان کے تذکرے کیے، عظمتوں کے گن گائے، تو تم تو جھومتے ہوئے پل صراط کو پار کر جانا۔ اور اگر کسی کو شعر کی صورت میں بیان کرو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، اور دوسرا مقام ہے میزان، جس کے بارے میں تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام روزانہ استغفار فرماتے تھے، 70 مرتبہ کی روایت ہے، 100 مرتبہ کی ہے روزانہ، حالانکہ استغفار معافی بخشش طلب کرنا اس کے لیے ہے جو گناہوں کا خطاؤں کا پتلا ہو، اور نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، عصمت انبیاء ہمارا عقیدہ ہے، اور آقا کریم خاتم المعصومین ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر استغفار کیوں تھا؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں غلاموں استغفار حضور اپنے لیے نہیں کرتے تھے، تمہارے لیے کرتے تھے، تمہارے کام آئے۔ کیسے؟ فرمایا میزان پر اگر کسی کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا رہ گیا تو سرکار اپنا استغفار اپنے غلام کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال کے وہ پلڑا بھاری کرے گا۔ تیسرا مقام ہے حوض کوثر، ہے پینے کا ارادہ، پینا ہے نا، اور ہم تو ضروری پیئیں گے۔ جن بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، جو نسبت اللہ نے ہمیں دی ہے، اگر ہم ناقص بھی ہوئے تو وہ لے کر جائیں گے، ہم کوثر کے جام پیئیں گے۔ وہ کوثر دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈی، شہد سے زیادہ میٹھی، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ ذہن میں سوال آتا ہے پتہ نہیں کسی کو ملے کسی کو نہ ملے، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں ملے گی، ہر ایک کو ملے گی، کیونکہ کسی سیاستدان کی افطار پارٹی تھوڑی ہے، کوئی سیاسی دعوت تھوڑی ہے، ہر ایک کو ملے گا کوثر کا جام۔ کیوں؟ میں آسمان پر ستاروں کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنے کوثر کے پیالے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پلائیں کے بھی آمنہ کے لال اپنے ہاتھوں سے، اور ساتھ ہی آقا کریم نے یہ بھی فرمایا، بس یہی میں بات ختم کروں گا، یہ میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے، اور یہ روایت بھی اسی بات کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضور فرماتے میں اکیلا نہیں پلاؤں گا، سنیوں سن رہے ہو، جاگ بھی رہے، عقیدہ نہیں کہ چھڑنا، عقیدہ نہیں چھوڑنا، بات عقیدگی کی طرف نہ جانا، ورنہ دنیا بھی گئی اور ایمان بھی گیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اکیلا نہیں پلاؤں گا، آقا صاحب کون ہوگا؟ فرمایا میرے چاروں یار بھی
میرے ساتھ ہوں گے. کوثر کے ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر کوثر کے ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ الرسول بلا فصل. غار کے ساتھی نہیں، بدر کے بھی ساتھی، احد کے ساتھی، مدینہ کے بازاروں کے ساتھی، مکہ کے کوثاروں کے ساتھی، خلوت کے ساتھی، جلوت کے ساتھی، غار کے ساتھی اور آج مزار کے بھی ساتھی. اور کوثر کے دوسرے کونے پر مراد رسول، مرید رسول، مطلوب رسول، طالب رسول، محبوب رسول، محب رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے کونے پر دوڑے داماد پیغمبر ذوالنورین کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان بن عفان. اور چوتھے کونے پر باب مدینہ العلم فاتح خیبر تاجدار اللہ حیدر کردار مولا علی جو مرتضیٰ ہوں گے. ہوں ذرا سننا، کوئی ساری زندگی بانگ اور چرچ بھی کہ علی علی کرے، اصحاب ثلاثہ کا بغض سینے میں پالے، وہ تو دوڑے گا کوثر کا جام پینے کے لیے مولا علی کی طرف. تو مولا علی فرمائیں گے میں تینوں جانتا ہی نہیں، تو کون ہے؟ میں تو اسے جانتا ہوں جو ابو بکر والا ہے، جو عمر والا ہے، جو عثمان والا ہے، اور ناصری آل بیت کا بغض سینے میں پالنے والا، یخارتی مولا علی کے بغض سینے میں پالنے والا، وہ دوڑے گا اصحاب ثلاثہ کی طرف. آپ فرمائیں کہ ہم اسے جانتے ہیں جس کی سانس سے حیدر حیدر کی خوشبوئیں آتی ہیں. جو مولا علی والا ہے وہ ابو بکر والا ہے، وہ عمر والا ہے، وہ عثمان والا ہے. یہ چاروں کا پہرا ہوگا کوثر پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا نہ رافضی پیئیں گے، جہاں بول لیں ذرا، نہ رافضی پیئیں گے، نہ ناسبی پیئیں گے، نہ خارجی پیئیں گے، نہ تفصیلی پیئیں گے. کون پیئے گا؟ سنی پیئیں گے. سنی پیئیں گے جو غیرت مند امام کے فکر کے وارث ہے، جو غیرت مندوں کا غیرت مند امام ہے، امام احمد رضا اس کی فکر کے جو وارث ہے، اور اس نے جو عقیدہ سکھایا ہے، عقیدہ کی غیرت سکھائی ہے، وہ غیرت مندوں کا امام اس کی فکر پر چلنے والے اور اس کے دی ہوئی فکر کو ماننے والے، مجدد الفسانی کی فکر کو ماننے والے، داتا لجویری کی فکر کو ماننے والے، گیارہویں والے پیر کی فکر کو ماننے والے، وہ کوثر کے جام پیئیں گے آمینہ کے لال کے ہاتھوں سے بھی اور چار یاروں کے ہاتھوں سے بھی. اللہ رب العزت اس ادارے کو بھی سلامت رکھے، ان کے منتظمین کو بھی. اور میرے بھائی مولانا احمد رضا صاحب، یہ میرے ہم مکتب کلاس فیلو تو نہیں ہیں، لیکن مدرسے میں ہم اکٹھے پڑھتے رہے، ہم کلاسوں کا فرق تھا. اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کا حکم تھا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. اللہ رب العزت ہمیں عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. لبیک لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک